الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حکیم میاں محمد عثمان عطاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب مجھے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا تو فرمایا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ڈپریشن، ذہنی دباؤ کے لیے وظیفہ۔ اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ مل سکے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت کے ساتھ لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ معزز ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی جانوروں کی نظر بد اتارنے کے لیے وظیفہ، تو میرے بزرگوں کے مجھے بہت اچھے فیڈ بیک آئے، بلکہ بہت سارے بزرگوں نے مجھے فون کر کے مجھے دعائیں دیں، دعاؤں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین میرے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین میرے تمام بھائیوں کو سلامت رکھے جو مجھ جیسے ناچیز کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ معزز ناظرین، مجھے بہت سارے بھائیوں کے فون کالز آئے، بہت ساری بہنوں کے SMS موصول ہوئے کہ حکیم صاحب ڈپریشن کے لیے، ذہنی دباؤ کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ ڈپریشن جو ہے یہ کس وقت انسان پہ مسلط ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ڈپریشن انسان کو ہوتا ہے جب انسان زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ حالت انسان کی جو ہوتی ہے، انسان کے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی مقدار 75% 75% ہوتی ہے، اور تھوڑی سی ساتھ میں تری ہوتی ہے کوئی 25%، یعنی کہ 75% انسانی جسم میں خشکی ہو جاتی ہے اور 25% تری ہو جاتی ہے۔ جب دماغ جو ہے انسان کا جو خشک ہو جاتا ہے تو پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور انسان جو ہے پھر زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر زیادہ دماغ سے کام لینا انسان شروع کر دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو انسان سوچتا ہی چلا جاتا ہے، تو یہ ڈپریشن ہے۔ وہ میرے بھائی جو زیادہ سوچتے ہیں ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا جو ذہن پر اپنے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، دماغ سے حد سے زیادہ کام لیتے ہیں، آرام نہیں کرتے، وہ بھی ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اور جب ڈپریشن کے مریض ہو جائیں پھر ان کے ساتھ کون سے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پھر خون کی سرکولیشن جو ہے، ان کے خون کا بہاؤ جو ہے یہ پھر دماغ کی طرف ہوتا ہے، پھر دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے اور معدے میں ان کے گیس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مریضوں کو قبض ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں، ایک آپ کو سچی بات بتاؤں، ایسا مریض جب بھی میرے پاس آتا ہے وہ پہلے آ کے کہتا ہے کہ حکیم صاحب پہلے آپ چیک کر لیں کہیں ہمیں سایہ تو نہیں ہے، کہیں ہمیں جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن اکثر جب میں ان کی نبض دیکھتا ہوں تو وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ایسا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب دماغ جو ہے اس کو خون کی سرکولیشن ہو جاتی ہے تو دماغ بھاری ہو جاتا ہے۔ جب دماغ بھاری ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے سر پہ یہ بوجھ جو ہے، یہ جو بوجھ پڑ رہا ہے یہ کیسا بوجھ ہے، اور اسے اس طرح لگتا ہے بندے کو کہ جس طرح اسے سایہ ہو چکا ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، یہ سارا ڈپریشن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی کمر میں درد ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا رہ سکتا ہے، بلکہ زیادہ تر آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ پھر کڑوا ہی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات میری بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، وہ اس طرح سمجھتی ہیں کہ جس طرح ہمیں کوئی سائے والا معاملہ بن گیا ہے۔ جب وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں
اور انہیں جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو وہ آرام کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہ سایہ ہے، یا کہتے ہیں آپ پہ جادو ہو چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں بنا کر آپ سے بہت سارے پیسے وہ لے لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسی چیزوں سے بچیں، اور آپ اپنا دماغ جو ہے اس کو قرآن پڑھنے میں لگائیے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کا پہلا آسان علاج میں آپ کو بتاؤں، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، آپ کا ڈپریشن جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ جب نماز کے لیے وضو کریں گے، وضو ایک ایسا بہترین علاج ہے ڈپریشن والے مریضوں کے لیے، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کا بلڈ جو ہے اتنا ہائی ہوتا ہے اور ان کی اتنی حالت خراب ہوتی ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ وضو کرو، اور میں ان کو تقریباً 3-4 مرتبہ وضو کرواتا ہوں، ان کی حالت بالکل پھر بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ ساری ڈپریشن کی علامات ہیں۔ آج گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ عز و جل پھر ایسی بیماریاں آپ کو نہیں لگیں گی، آپ جو ہے ایسی بیماریوں سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پورا اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک بوتل میں پانی لینا ہے پینے والا صاف، اور اس پہ آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر لیں، اور اس پانی کو آپ دن میں 3 مرتبہ پئیں، صبح بھی پئیں، شام بھی پئیں، دوپہر میں بھی پئیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے میں آپ کا یہ ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کو غصہ آتا ہے، یہ جو آپ کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو یہ آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے تمام برے وساوس کی جو بیماری ہے آپ کو بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارا بہت ہی مجرب ہے۔ پانی پہ دم کر لیں، 1 ہفتہ تک پئیں، اور اس کے بعد اگلے ہفتے کے لیے آپ دوبارہ دم کر لیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی اچھی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو میں، ایک بہت ہی پیارے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ سرکار کی آمد مرحبا۔